السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مختصر تحفہ اثنی عشریہ ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے، تو سب سے پہلے تو کسی کا کوئی سوال ہو گزشتہ مطالعہ کے اندر، یا کوئی بھی اشکال، کوئی بھی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں؟ جی نہیں شیخ محترم۔ جی آپ جانتے ہیں کہ اب ہم نے ان کے فرق کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، فرقے شیعہ کے ان کی کتنی آگے اقسام ہیں، بیسیوں فرقہ، یعنی بلکہ سینکڑوں کے قریب یہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی اگر ذیلی چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے تو یہ ان کا معاملہ سینکڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ چاہیے پھر مقائد الرافضہ، روافظ کے جو کچھ اشکالات ہیں، ان کے کچھ سازشیں ہیں جو وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے شبہات چھوڑتے ہیں، اہل سنہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہم پہلے جو ہے نا وہ یہ ہے، کہتے وَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ عَدِّ الْفِرَقِ فَقَدْ آنَ أَن نَشْرَعَ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِّن مَقَائِدِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ فارغ ہو چکے ہیں ان کے فرقوں کی تعداد کو گننے سے، اب ہم شروع کرتے ہیں چند ان کی جو سازشیں اور چالیں، التی توسلوا بها الى ترویج مذہبہم الباطل، کہ جن کے ذریعے یہ اپنے باطل مذہب کی ترویج کرتے ہیں، وہ اضلال العباد، اور بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہی کثیرۃ جدا لا تدری الیہود لا تدری الیہود بعشرها، یعنی اس کا 10واں حصہ بھی یہود کو نہیں علم ہوگا جتنی یہ روافظ، جتنی یہ تدبیریں اور یہ چالیں چلتے ہیں، اس کا عشر اشیر بھی یہود کے وہم و گمان میں بھی یہ اتنی ہی نہیں ہوگی۔ وحاضر کتاب یزدیق عن حصریہا، اور ایک کہتے ہیں یہ کتاب ان کو گن نہیں سکتی، اتنی ان کی سازشیں ہیں، اتنے ان کے شبہات ہیں جو جن کے ذریعے جن کا سہارا لے کر یہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پہلا کہتے ہیں کہ ان کا یہ ہے کہ من مقائدہم انہم یقولون ان اہل سنت یخالفون القرآن المجید، کہ اہل سنت قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں، یہ سب سے پہلی ان کی، اور وہ مخالفت کس طرح کرتے ہیں کہ فإنہم یغسلون الارجل بدل المسی، کہ یہ اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں مسا کی بجائے، جبکہ کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے والکتاب یدل ظاہرا علی المسی، کہتے ہیں قرآن تو ظاہری طور پر مسا کی اوپر دلالت کر رہی ہے، یعنی قرآن پاک میں تو مسا کا ذکر ہے، جبکہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ پاؤں کو دھوتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ جو ہے نا قرآن کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ کیجیے گا، خیر اس پر ہم بات بعد میں کریں گے، صرف ان کے اعتراضات ابھی صرف جو ہے نا تھوڑے سے پڑھتے ہیں، ہم اس پر انشاءاللہ سیر اصل گفتگو کریں گے۔ ان کے جو میجر اعتراضات ہیں نا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آج تو نہیں، خیر آئندہ جو ہے نا کبھی ان کی آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ، امید ہے کل ہی ہم کر لیں اس پر بات۔ تو دوسرا یہ ہے کہ دوسرا ان کی چال یہ ہے کہ انہم یقولون ان اہل سنتی یشرعون احکام، کہتے ہیں کہ اہل سنہ من عندی انفسہم، اپنی طرف سے کہتے ہیں احکام مشروع کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے دین میں احکام داخل کر لیتے ہیں۔ کما جعل القیاس دلیلا شرعیا، کہتے ہیں جس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کو دلیل شرعی بنا دیا ہے، ویثبتون کثیرا من الاحکام بھی،
اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہتے ہیں قیاس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے احکام کو دین میں ثابت کر دیا ہے۔ اچھا، اس پر کہتے بھی جواب ہم دیں گے۔ اچھا جی، تیسرا کہتے یہ ہے کہ ان کا کہتے ہیں کہ ان مذہب اثنی عشریہ حق، کہتے ہیں کہ اثنی عشری مذہب جو نہیں، یعنی 12 اماموں والا مذہب ہی حق ہے، لأنہم اقل من اہل سنتی واذل منہم، کیونکہ یہ اہل سنہ کے مقابلے کے اندر یہ تعداد میں کم ہے اور ہیں بھی حقیر فقیر۔ تو اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں یا جو اللہ کے جو شکر گزار بندے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ وہ اب اندازہ کیجئے کہ یہ ان کی دلیل ہے کہ ہم کم ہیں اس لیے ہم جو ہے نا حق پر ہیں۔ ہم دلیل کی بنیاد پر حق پر نہیں ہیں، ہم کم ہونے کی بنیاد پر حق پر ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، قلت اور کثرت کبھی بھی حق ہونے کا معیار نہیں ہوتا۔ قلت اور کثرت کبھی بھی حق ہونے کا معیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے۔ اب آگے اعتراض ان کا جی چوتھا جو ان کا یہ ہے کہ من مقاصدہم، ان کی ایک چال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کبار اہل سنتی و ائمتہم کابی بکر و عمر و عثمان حرف القرآن، کہتے ہیں کہ جو اہل سنہ کے کبار ہیں نا، اس میں ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے رضی اللہ عنہ مجمعین، کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی تحریف کر دی ہے۔ واسقطوا کثیرا من الآیات والسور التي نزلت فی فضائل اہل البیت، اور بہت سی ایسی آیات اور صورتیں انہوں نے وہ ختم کر دی ہیں کہ جو اہل بیت کی فضیلت کے اندر موجود تھی۔ والامر باتباعہم والنہی عن مخالفتہم، اور جن صورتوں اور آیت میں ان کی اتباع یعنی اہل بیت کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا اور ان کی مخالفت سے منع کر دیا گیا تھا، وایجاء محبتہم، اور ان کی محبت کو واجب کرنے میں جو واجب جس میں ہوتی تھی یعنی اس میں وجوب کا حکم دیا جاتا تھا، واسمائی آدائہم، اور جن آیات کے اندر ان کے دشمنوں کے نام لکھے گئے تھے، وہ طانفیم، اور ان پر طعن کیا گیا تھا، واللعن علیہم، اور ان پر لعنت کی گئی تھی، تو فشق علیہم ذالک، تو یہ چیز ان پر بڑی گراں گزرتی تھی، یعنی یہ نعوذ باللہ ابو بکر و عمر عثمان پر، ونبض ارق الحسد منہم، اور ان کی جو حسد کی رگ ہے نا یہ پھڑکتی تھی ان سے، حسد یعنی یہ اہل بیت سے حسد والی جو رگ تھی نا ان سے وہ پھڑکتی تھی، تو اس وجہ سے فتجاسروا علی ذلک، تو لہٰذا انہوں نے اس کام یعنی اس تحریف کی جسارت کی اور قرآن کو کم کر دیا۔ اب یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں تبرسی وغیرہ نے یہ لکھی ہے، تو یہ ان کی ایک اعتراض ہے، اس کا بھی ہم جواب انشاءاللہ دیں گے۔ پانچواں ہے جی ان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ ان جماعت من علمائہم اشتغلوا بعلم الحدیث، کہتے ہیں اہل سنہ کی اچھا، ومن مقاصدہم ان جماعت من علمائہم، یہ شیعہ کی جو علماء کی ایک جماعت، اشتغلوا بعلم الحدیث، یہ علم حدیث میں مشغول ہوئے۔ چالیں چیک کریں ان کی، اولا شروع میں وہ علم حدیث میں مشغول ہو گئے، وسمعوا من ثقات المحدثین من اہل سنت فضلا عن العوام، اور انہوں نے اہل سنہ محدثین سے حدیث بھی سنی، ٹھیک ہے، ولیکن اللہ سبحانہ وتعالی قد تفضل علی اہل سنتی، لیکن اہل سنہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا، فاقام لهم من يميز بین الطبیب والخبیث الطیب والخبیث، اور اللہ رب العزت نے اہل سنہ پر یہ فضل کیا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جو خبیث کو طیب سے جدا کرنے والے ہوں، وہ صحیح الحدیث و موضوعی، اور صحیح حدیث کو موضوع حدیث سے جدا کرنے والا، حتیٰ انہم لم یخفى علیہم وضع الکلمۃ واحدۃ من الحدیث الطویل، حتیٰ کہ ایک کلمہ بھی جو روافظ وغیرہ نے وضع کیا تھا وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے وہ مخفی نہیں رہا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا۔
جی، یعنی اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اب پہلے تو شیعہ نے ان کی ایک چال یہ تھی کہ انہوں نے اہل سنہ سے حدیثیں سیکھ کر پھر حدیثوں کو وضع کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ماہرین تھے علماء ان کو یہ توفیق دی، انہوں نے پھر جدا جدا کر دیا، ان خبیثوں کی حدیثوں کو جدا جدا کر دیا. ساتویں ان کا مکر یہ تھا مقاعدیم انہم ینظرون فی اسماء الرجال المعتبرین عند اہل سنہ. اہل سنہ کے جو اسماء الرجال ہیں نا معتبر، ان میں انہوں نے نظر کی اور ان میں انہوں نے غور و خوض کیا. تو فمن وجدوہ موافقا لأحد منہم فی الاسم واللقب اسندوا روایت حدیث ذالک الشیعی الیہ. تو جو بھی ان کے شیعہ عالم کے موافق نام اور لقب ان کو لگا، اہل سنہ کا جو بندہ تھا اور وہ انہوں نے ان کو لگا کہ یہ نام اور لقب کے اندر ہمارے بندے کے موافق ہے، تو اسندوا روایت حدیث ذالک الشیعی الیہ، انہوں نے اس شیعہ کی روایت کو اس کی طرف منسوب کر دیا. فمن لا وقوف له من اہل سنتی یعتقد انہ امام من ائمتہم. اب جو ماہر نہیں تھا اہل سنہ میں سے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ہمارا ہی بندہ ہے، ٹھیک ہے. وَيَعْتَبِرُ بِقَوْلِهِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَایَتِهِ، اور وہ اعتبار کر بیٹھا اس کی روایت پر اپنا بندہ سمجھ کر. السدی وَإِنَّهُمْ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا سدی الکبیر والثانی سدی صغیر. اب یہ سدی کبیر اور سدی صغیر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ان میں سے ایک شیعہ ہے اور ایک سچا اہل سنہ کا ہے. سدی جو کبیر ہیں تو یہ تو ثقہ ہیں یعنی حسن حدیث ہیں، اور سدی جو صغیر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک منٹ، ہاں یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے متہم بالوضع ہیں. یہ سدی جو صغیر ہیں یہ متہم بالوضع ہیں، بالکذب، متہم بالکذب. محمد بن مروان یہ سدی صغیر ہیں، اور جو سدی کبیر ہیں یہ ثقہ ہیں. اب فل کبیر من ثقات اہل سنت، جو سدی صغیر ہے کبیر ہیں، یہ اہل سنت کے ثقات میں سے ہیں. والصغیر من الوضائین الکذابین وهو رافضی غال، غالی رافضی ہے. اور اس طرح اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک جو ہے نا خرابیاں اور چالوں میں سے ہیں. اچھا، ایک ان کی چال یہ کہ انہم ینسبون بعض کتبی لکباری علماء اہل سنتی مشتملۃ علی متعین فی الصحابۃ و بطلان مذہب اہل سنتی. تو یہ کیا کرتے تھے کہ بعض کتابوں کو نا یہ کبار اہل سنہ کی طرف جو ہے نا منسوب کر دیتے اپنی، یعنی جن کتابوں کے اندر مصالب اور متائن موجود تھے صحابہ کے والے سے غلط باتیں موجود تھیں، ان کتابوں کو انہوں نے اہل سنہ کے معتبر علماء کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ جو ان کی کتابیں ہیں، تاکہ جو اہل سنہ کے عوام ہیں یا اہل سنہ کے جو علماء ہیں وہ اس سے دھوکہ کھا جائیں. تو اپنے یعنی اپنے اہل سنت کے مذہب کو جو ہے نا وہ انہوں نے باطل کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور سر العالمین، سر العالمین یہ کتاب انہوں نے غزالی کی طرف منسوب کر دی، ٹھیک ہے. تو جبکہ ان کی یہ کتاب نہیں ہے. اس کی اور بھی مثالیں موجود ہے. یعنی اس طرح بعض بندوں کو انہوں نے اہل سنہ باور کروایا اور بعض کتابوں کو انہوں نے اہل سنہ کی کتابیں باور کروایا اپنے باطل مذہب کو ترویج دینے کے لیے. الثامنہ، آٹھواں ہے جی ان کی ایک چال یہ ہے کہ انہم یذکرون احد علماء المعتزلۃ و زیدیۃ و نحو ذلک، کہ کبھی کبھار یہ معتزلی یا زیدی عالم کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہم من متعصبی اہل سنت، یہ متعصب اہل سنہ ہے، یعنی یہ سخت کٹر اہل سنی ہے. ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان مذہب اہل سنتی، پھر ان سے یعنی پہلے معتزلی کی روایت کو یعنی جو گمراہ ہے اور جو زیدی شیعہ ہے اس کو پہلے تو اہل سنہ متعصب اہل سنہ کا باور کرواتے ہیں، یہ تو جی سنی ہے، یعنی گویا ایک گمراہ کو سنی مشہور کر کے پھر اس کی ایسی بات کو کہ جو واضح طور پر گمراہی پر مبنی ہوتی ہے، اہل سنت کے بطلان پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو پھر
اہل سنت کے بطلان بات یعنی اہل سنت کے رد کے اندر اس کو پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ تمہارے سنی بندے نے یہ بات کی ہے، جبکہ وہ بالکل غلط بات ہوتی ہے۔ یعنی اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے وہ پہلے کسی بندے کو، کسی گمراہ کو سنی باور کراتے ہیں، پھر اس کی گمراہیاں اٹھا اٹھا کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح اب میرے ذہن میں سچی بات ہے کہ زمخشری کی مثال آ رہی تھی، لیکن آگے انہوں نے لکھ ہی دیا۔ اب یہ معتزلی تھا، یعنی سخت گمراہ معتزلی تھا، اب اس کی باتیں اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دینا اہل سنت کے کھاتے میں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بھی ان کی ایک چال ہے خفیہ۔ نواں ان کا جو چال ہے وہ یہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ نحن اتباع اہل البیت الذین قال تعالی فیہم، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جی اہل بیت کو ماننے والے ہیں، یہ ان کے ہر بندے کے منہ پر یہ ہوتا ہے۔ جی دیکھو جی ہمارے اہل بیت کی جو شان ہے وہ دیکھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا یہاں بطور فائدہ میں یہ آپ کو ذکر کر دوں، شاید آپ پہلے جانتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ تو اس کا کوئی بہتر معنی کر کے دکھائیں گے جی؟ اس کا معنی کون کریں گے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جی کون اس کا معنی کریں گے جی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، پاک کر دینا۔ یہ شیخ صاحب ارادہ شرعیہ ہے، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کی سیاق میں ہے۔ جی یعنی کیسے ارادہ شرعی ہے، تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کریں گے؟ یعنی کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرو، جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی پیروی کرو۔ تو یہ اللہ سے جیسے کہا جاتا ہے کہ یرید اللہ بکم یرید اللہ ان یعفو عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، ویسے یہ بھی یہاں پر ہے ہاں جی، کہ یہ نا تم مطلب اصل میں اس کو ماشاءاللہ آپ نے بہترین رہنمائی کر دی۔ تھوڑا سا میں یہاں اس کو تھوڑا کھول کے بیان کر دوں، آپ نے بات بالکل صحیح بیان کی ہے، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ یہ یعنی بہت کم لوگوں کو یہ علم، ہمارے جو ہے نا اہل سننا بھی وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور اس کو پاک کر دے۔ اب اس کو کسی اور سینس میں لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں حکم دیا نا اے نبی کی بیویوں، یا نسان نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، یہ اللہ تعالیٰ سارے احکام یہاں سے شروع کرے نا آپ پیچھے سے، بلکہ اس سے بھی پیچھے شاید ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا، یہ سارے اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل کوئی اسٹرکٹ اللہ تعالیٰ احکام دے رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی تقوی اختیار کرے گی اور جو ہے نا اللہ کی فرمان برداری کرے گی، نیک صالح عمل کرے گی، اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، اور ہم نے تمہارے لیے، ہم نے اس کے لیے جو ہے نا وہ بہترین رزق تیار کر رکھا ہے کریم۔ یا نسان نبی لستکن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو یا کرو گی تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، یعنی یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ سارے احکام دے رہا ہوں، اس سے مقصود تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ یہ جو احکام دینے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آگے مقصد بیان کر دیا کہ ان احکام پر عمل کروانا یا ان احکام کا حکم دینے کا اللہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی پاکی کا یعنی کیا مقصد، مطلب اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، گرچہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم ان کو گناہ گار نہیں کہہ رہے اہل بیت، اللہ کا ارادہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ احکام تم پر میں نافذ کر کے، ان احکام کا تم سے مطالبہ کر کے، اللہ کا ارادہ شرعیہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ان احکام پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کر دے اور تمہیں پوری طرح طہارت دے دے۔ اب اس کو کس طرف لے جایا جاتا ہے، اس کو کس طرف لے جایا جاتا ہے کہ جی اہل بیت سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کو یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ اس کو ارادہ کونیہ بنایا جاتا ہے، ارادہ شرعیہ نہیں بنایا جاتا، یہاں یہ ارادہ شرعیہ ہے۔
اور ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ کے اندر آپ کو فرق میں نے پہلے بتا دیا کہ ارادہ کونیہ کی مخالفت نہیں ہو سکتی، ارادہ شرعیہ کی مخالفت ہو سکتی ہے، یعنی ارادہ کونیہ کے اندر کوئی اس سے ہٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کو بنایا جائے نا ارادہ کونیہ، پھر اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نجس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی گناہوں سے گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر میل آ ہی نہیں سکتی۔ ارادہ شرعیہ ہو تو یہ ہوگا کہ ان کی طہارت مشروط ہوگی کتاب و سنت کے اوپر عمل کے ساتھ، کتاب و سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فضیلت دے دے گا کہ تم سے اللہ تعالیٰ ان احکامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارادہ شرعیہ یہ رکھتا ہے کہ تم سے طہارت، تمہاری طہارت کر دے اور تمہیں جو ہے نا پاک کر دے۔ اس کی سمجھ آ گئی جی؟ جی، اس کی جی سمجھ شیخ آ صاحب، گئی؟ جزاکم اللہ خیر. ہاں، اس کو بہت مس یوز کیا جاتا ہے اس آیت کو، ٹھیک ہے، ہمارے اہل سنت بھی جو ہے نا اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے عام طور پہ، پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان احکام کے ذریعے ارادہ شریعہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کوئی بوجھ نہیں کر رہا، یا تمہارے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ تکلیف والا معاملہ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی اس کے اندر جو رضا وہ یہ ہے، اللہ کی اس کے اندر ارادہ شریعہ یہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ، الحمد للہ۔ جی، اچھا، وہ کیا کہتے ہیں جی، ہم تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو آگے پھر یہ آیت پڑھتے ہیں جی، وغیر الشیعتی تابعون لغیر اہل البیت، دیکھیں وہ جو غیر شیعہ ہیں وہ اہل بیت کے علاوہ کو ماننے والے، ان کا اعتبار فلازمہ کون الشیعتی ہی الفرقۃ الناجیہ، کہتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ لازمی طور پر شیعہ ہی فرقہ ناجیہ ہو۔ اب یہ ایک اب پھر آگے کہتے ہیں وَيُوَقِّدُونَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اور پھر اس کی تائید میں ایک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے فرمان بھی پیش کرتے ہیں، جو یہ بھی جھوٹا فرمان ہے جی، اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غارقا، یا غرقا یا غارقا جی؟ جی، باب کیا ہے جی؟ غریق یغرق. غارقا یا غرق ہے نا؟ سمع يس. ہاں، جی ٹھیک ہے۔ شمول. تو اہل بیت کی تمہارے درمیان اسی یہی مثال ہے جس طرح کشتی نوح کی ہے، وہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو کشتی تھی، جو اس پر سوار ہو وہی نجات پاتا تھا، تو جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی کشتی پر جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، باقی سارے رگڑے جائیں گے۔ تو یہ اب پہلے تو اہل بیت کے اندر اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے جی، اہل بیت ہیں کون؟ اہل سنہ نے، یعنی شیعوں نے اس قدر خرابی پیدا کی ہے کہ ہم اہل سنہ میں بھی بہت سے لوگ جو ہے نا اہل بیت کا لفظ سنتے ہیں تو اس کے ذہن میں نبی کی بیویاں آتی ہی نہیں ہیں، حالانکہ اول جو اس میں داخلین ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، یہ سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت کے اندر سب سے پہلے نبی کی بیویاں آتی ہیں، باقی بعد میں ہے۔ باقی بھی اہل بیت ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اہل بیت ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، ان کو فضیلت دی ہے اہل بیت کی، اہل بیت والی فضیلت ان کو دی ہے، لیکن اول جو، یعنی جو لغوی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، اور آپ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں معاشرتی اعتبار سے بھی، نبی کی بیویاں تو ڈیفینیٹلی اہل بیت ہیں۔ باقیوں کے بارے میں ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے سیدنا علی کو، لیکن ہمارے ہاں معاشرتی طور پر، شرعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ لیں آپ الحاقی طور پر اور شرعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کر دیا ہے، لیکن معاشرتی طور پر اور لغوی اعتبار سے دماد کبھی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا، نواسے کبھی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو دونوں لختے جگر ہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ الحاقی اور تشریعی طور پر یہ اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کی بیویاں تشریعی طور پر اور معاشرتی طور پر اور لغوی طور پر ہر اعتبار سے اہل بیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بارگاہ یہ ان کی ایک چال ہے کہ جی ہم دیکھو نبی کی، ہم تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں،
اچھا، پہلے والی آیت کے حوالے سے کے اندر تھوڑی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس پر میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ، ابھی نا وہ تھوڑا سا نا جو یہ معاملہ ہٹ جائے گا، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، مجھے کل یا پرسوں کو بھی یاد کروائیے گا، جب ہمارا یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی نا تو پھر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اس پر باقاعدہ یعنی یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی ہم اس کو، جو مشہور مشہور ان کے مسئلے ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ آٹھواں مسئلہ 10واں مسئلہ ہے کہ ان کی چالوں میں سے کہ انہم یؤلفون فی الفقہ کتابا وینسبونہ الی احد ائمۃ اہل سنت، اب یہ بھی عقیدے کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں کتاب لکھتے ہیں، اس کو پھر کسی سنی امام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر ایڈ کرتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ اس میں ٹچ لگاتے ہیں، اور کئی ایک جھوٹ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کے مذہب پر تان ہوتی ہے، اس طرح کل مختصر المنسوب الی امام مالک، مختصر امام مالک کی طرف منسوب ایک کتاب، الذی صنف احد الشیعہ فذکر فیہا ان مالکا ان مالک العبد یجوز له ان یلوط به لعموم قوله تعالی، استغفر اللہ، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شیعہ نے، مصنف نے ایک مسئلہ اس میں فقی مسئلہ لکھ کر اس کو منسوب کس کی طرف کیا؟ امام مالک کی طرف۔ فقی مسئلہ کیا لکھا؟ یعنی ویسے تو یعنی وہ میجورٹی اس نے صحیح مسائل لکھے، اور تاکہ یہ ذہن دیا جائے کہ یہ بالکل سنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ایک مسئلہ کیا لکھا؟ ایک منٹ، اچھا یہ مسئلہ جی اس میں ہے کیا کہ ان مالک العبد یجوز له ان یلوط به لعموم قوله تعالی، کہتے ہیں جو غلام کا جو آقا ہے نا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے غلام سے نعوذ باللہ لواطت کرے، منہ کالا کرے، یہ اس کے لیے جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ لعموم قوله تعالی، جی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، او ما ملکت ایمانکم، کہ یہ تمہاری ملکیت ہے تو اس ملکیت کو ہم جیسے مرضی استعمال کر لیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس قدر یہ گمراہ کن یہ بات ہے، اور یہ انہوں نے امام مالک کی طرف اس کو منسوخ کر کے اپنا اس میں کچھ ڈال دیا ہے، ایاز باللہ۔ آگے جی 11واں مسئلہ ہے، 11واں ان کا مکر یہ ہے کہ انہم یزیدون بعض الابیات فی شعر احد ائمۃ اہل سنت مما یوذن بالتشیع، یعنی اہل سنت کے اشعار کے اندر اپنا ایک ایڈیشن کر دیتے ہیں۔ ہاں جی تاجر صاحب پوچھ رہے ہیں یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، جی بالکل ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن سہارا کس کا لیا ہے انہوں نے؟ یعنی یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ شیعہ جو مذہب ہے نا، یہ بیچارے اپنے مذہب، ان کا اپنا مذہب پتہ کیا ہے؟ دوسرے کے مذہب کو تباہ کرنا، دوسرے کے فکر کو تباہ کرنا، ان کا مذہب یہ ہے۔ یعنی یہ سبائی قوم ہے نا عبداللہ بن سبا کی، تو وہ یہودی اور نسل تھا، اور ان کی سائسیں یہ تھی کہ اہل سنہ کے اندر رخنہ سازی کرنا، ان کے عقائد اور ان کے مسائل کو غلط ملت کرنا، یہ ان کی چال ہے۔ یہ اسی وجہ سے نا، آپ ذرا اس کو ذرا سمجھے نا، کچھ اہل سنت ہمارے بھائی، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ان کی جھانسے کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یاد رکھیں، ان کا جو میجر مقصد ہے نا، یہ حق اور باطل کی تمیز کو ختم کرنا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ اتحاد امت کا نعرہ لگانے والے شیعہ ہوں گے، یاد رکھیں ہر دور کے اندر دیکھیں اتحاد امت کا نعرہ ان کی طرف سے آئے گا۔ اب پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، ہر جگہ پہ ان کا نعرہ ہوگا اتحاد امت، اتحاد امت، اتحاد امت، کیوں؟ اتحاد امت بنا کے یہ اہل سنہ کے تمیز اور ان کے تعصب اور ان کے تشخص کو یہ مٹانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ خرابیوں کو اہل سنہ کی بڑی چالوں کے ساتھ اہل سنہ کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتنے بھولے بالے اہل سنہ جو ہے نا ان کے جھانسے میں آئے، مثال کے طور پر اب ایک لفظ لے لینا مولا علی، دیکھیں مولا علی یعنی جس معنی کے اندر وہ لیتے ہیں نا، جس معنی کے اندر وہ لیتے ہیں وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا مولا کا معنی یا تو وہ لیتے ہیں کہ یہ
ولایت علی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا، یا وہ لیتے ہیں کہ مشکل کشا علی، یعنی اس طرح اللہ کے بارے میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس طرح اللہ کے بارے میں مولا کا معنی وہ لیتے ہیں۔ اب اس کو انہوں نے ایک اصطلاح بنا دیا ہے، مولا علی مولا علی، اب اہل سنت بھی کہتے پھرتے ہیں مولا علی۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی یہ چال کیا ہے، من کن تم مولا ہوا فعلی، دیکھو ایک میں کلپ سن رہا تھا آج ہی، مجھے اسی سے مثال یاد ہے کہ مولا علی کہتے بھی دیکھے یہ اہل سنت پر الزام دھرتے ہیں بھی، دیکھو تم تو مولا علی نہیں کہتے، تم تو حدیث کا دعویٰ کرتے ہو لیکن حدیث کو مانتے نہیں ہو۔ اچھا یہ ایک انہوں نے بات کی کہ اتفاق کی امت یا اتحاد امت کی دعوت یہ سر ہمارے علاقوں ملکوں میں دیتے ہیں، ایسی کوئی دعوت یہ اپنے ملکوں جیسے ایران میں نہیں دیتے۔ ایران میں یاد رکھیں کہ بات وہی ہے نا کہ یعنی جہاں پہ یہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے نا اہل سنہ کا، وہاں پر ہی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ان کے مذہب کو جو ہے نا گدلا کرنا ہے، اپنا مذہب تو خیر وہاں وہ پھیلا ہی نہیں سکتے نا۔ اب ایران ہے نا، وہاں وہ متے کی دعوت دیتے ہیں کھلے عام، یاد رکھیں اس کے اندر ان کے لیکچر ہوتے ہیں اور ان کے، لیکن ادھر آپ دیکھ لیں کہ متے کی دعوت نہیں دے سکتے، کیوں؟ یہ ان کے مذہب کی کمزوری ہے۔ ادھر وہ کھلے عام یعنی کتابیں لکھتے ہیں اس پر، اس کے اوپر جناب ان کے ہاں ترغیبیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ میں بات کیا کر رہا تھا، ہاں جی جی کہتے یہ مولا علی تم کیوں نہیں کہتے؟ اچھا یہ مولا علی تم جی حدیث کا دعویٰ کرتے ہو لیکن حدیث کو مانتے تو نہیں ہو، کہ من کن تم مولا فعلی مولا ہو، دیکھو جی نبی صاحب نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تم علی مولا کیوں نہیں کہتے؟ تو اس عالم نے یہ بڑی پیاری بات کی، کہتے بھی ہم تو دوغلی پلیسی نہیں، ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے علی مولا، ہم تو اپنے معنی کے اندر سمجھتے ہیں، لیکن تم دوغلی پلیسی رکھتے ہو کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یعنی اپنے ساتھ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مطلب کہ پہلے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کوئی مولا رسول کیوں نہیں کہتا؟ دوغلی پلیسی تو یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے پیچھے ان کی سازش کچھ اور ہے، یہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا منوا کر آگے اس کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ تو کتنے بھولے ہیں ہماری وہ اہل سنہ کے عوام، وہ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے کہنے میں مولا، مولا علی کہنے میں کیا حرج ہے؟ بھی دیکھو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ تو یعنی اہل سنہ نہیں کرتے تو پھر کون کرتا ہے؟ نبی سے بھی محبت ہے، علی سے بھی محبت ہے، اور علی سے محبت عین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر علی سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے، علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اس طرح دیگر صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، تو اس کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا۔ اس پر اصطلاح بنا لینا مولا علی، تو یہ ان کی ایک سازش ہے، کیا ان کی سازش ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ان کی چالیں ہیں۔ تو یہاں پہ جو 11ویں چال ان کی بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ یہ بعض سنی شعراء کی کلام کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، اور اما یو زینو بھی تشیعی، جس سے ان کے تشیع کی طرف اشارہ ملتا ہو، کما فعلوا فی دیوان الحافظ الشرازی و دیوان مولانا رومی و شیخ شمس الدین تبریزی قدس سرهم، وقد الحق بعض الشیعہ المتقدمین بما نسب للامام الشافعی من الابیات الثلاث، صاحب کا کچھ اشعار انہوں نے اس میں ایڈ کر دیے، ایک صحیح ہے تو دوسرا ساتھ ملا کر اس میں جو ہے نا اپنا مذہب سیڑ دیا۔ یہ کوئی بھی گمراہی ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ یہ دو چیزوں کے زور پر پھیلتی ہے، ایک تقریر، تقریر و تحریر، اب یعنی ادب کہہ لیں، ادب کے زور پر پھیلتی ہے، دوسرا دوسرا کیا تھا جی، مال کے زور پر یعنی اسباب کے زور پر پھیلتی ہے۔ ادب، ادب کے اندر پھر شعر بھی آ جاتا ہے، کلام بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر لفاظی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر تحریریں بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو
کسی بھی فکر کو جو ہے نا وہ اجاگر کرنے میں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ یہاں 12واں ہے، انہوں نے یہاں یہ لکھا، وَمِن مقادم انہم یفترون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افطرا باندھے ہیں کہ انہ قال لا تسالو شیعۃ علی یوم القیامت عن صغیرۃ ولا کبیرۃ بل تبدل سیئاتہم بالحسنات، کہ کہتے ہیں کسی بھی شیعہ علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والا، علی کا جو کہہ لیں کہ معاون ہے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دم بھرنے والا ہے، قیامت کے دن اس کو نہ کہ صغیرہ گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کبیرہ کے بارے میں، بلکہ ان کی گناہوں کو جو ہے نا وہ حسنات میں تبدیل کر دے۔ یہ ایک جھوٹی روایت ان پر گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سہارا لیا ہے۔ لا اعذب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اعذب احدا ولا علیا وان عصانی، استغفر اللہ، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، ان سے محبت کا دم بھرا، اس کو میں کبھی بھی الزام نہیں دوں گا، گرچہ وہ میری نافرمانی کرنے والا کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ روایتیں اس طرح کی گھڑ کر ان کا سہارا لے کر جو ہے نا اپنے جو ہے نا مذہب کو ترویج دیا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا، آپ یاد رکھیں، ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے، کسی کا سہارا لے کر اپنے مذہب کو، دیکھو نا جتنے یہ بابے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بخشا لیں گے، یہ مطمئن کر دیتے ہیں اپنی عوام کو کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بس ہمارے دربار پہ بکرا چترا چڑھا دیا کریں، آپ ہمارے پاس حاضری دے دیا کریں، میرے بیعت ہو جائیں، میں تمہیں بخشوا لوں، جو تیری کمی کوتاہی رہ گئی نا یہ باتوں پہ عمل کر لو، جو اونچ نیچ ہوگی میں دیکھ لوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں سارے گم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جتنے جن کو پکارا جا رہا ہے سارے وہاں پہ گم ہو جائیں گے، وہ اپنی فکر میں ہوں گے۔ پھر یہ ادھر جو ہے نا قرآن میں کیا آتا ہے جی، کہ تقطعت بہم الاسباب، سارے اسباب، سارے واسطے تعلق، سارے رشتے ناتے وہ سارے ٹوٹ جائیں گے، وہاں منقطع ہو جائیں گے، وہ اپنی ان کی استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا، وہ سارے ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے، بھی ہم تو تمہارے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، تم تو ہمیں پکارتے ہی نہیں تھے۔ اللہ الغرض، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، بھی تم بس ہم تمہارا کچھ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پیر پرستی کے اندر، صوفی ازم کے اندر یہ چیز بہت زیادہ اس نے گمراہی کو پھیلایا ہے۔ اچھا، اس کو ہم جو ہے نا اسکپ کر دیتے ہیں، ان کی یہ کافی تفصیلی چیپٹر ہے شیعہ کی اخبار کا، ٹھیک ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کی جو اخبار ہیں، شیعہ کے ہاں جو روایات ہیں، اہل بیت سے کتنی روایات ہیں، اور اہل سنہ کے ہاں یہ جو ایک جو ہے نا ہم ایک تفصیلی فرق اس کا جو ہے نا بیان کریں گے۔ اہل سنہ یعنی اہل بیت کو زندگی اہل سنہ نے دی ہے، یاد رکھیں، اہل بیت کو زندگی اہل سنہ نے دی ہے۔ یہ جو الزام لگتا ہے نا کہ اہل بیت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے اہل سنت، یہ کتنا بڑا الزام ہے، اس کو انشاءاللہ رفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اہل بیت کا کے فضائل کتنے کے شیعہ کی کتابوں کے اندر ہے، یہ بھی ہم بیان کریں گے، تو انشاءاللہ آگے جو ہے نا الہیات کا باب ہے جی، اس میں بھی کچھ چیزیں بہت سی ہیں جو قابل مطالعہ ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا، ذرا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اختصار کی وجہ سے۔ نبوت کا باب، کیونکہ ہاں جو ہے نا امامت، یہ اس میں مختلف ان کے گروہ پائے جاتے ہیں امامت کے والے سے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ یہ نبوت کے بعد آتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت سے فائق ہے، یعنی نبوت سے بھی بڑا درجہ ہے امامت کا، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنہ کے ہاں جو ہے نا یہ ہے کہ نبوت سے بڑا درجہ مخلوق میں کچھ بھی نہیں ہے، نبوت سے یا رسالت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔
اور یہ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی بات حق ہوتی ہے، اس طرح ان کے ہاں امام، جس طرح خاص طور پہ یہ 12 امام، بعض ان کے فرقے، ان میں نے بھی عرض کیا تھا کہ جو آغا خانی وغیرہ ہیں یہ تو کئیوں کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں وہ 12 اماموں سے زائد کو مانتے ہیں، لیکن جو ان کی اثنا عشریہ شیعہ ہیں تو یہ عام طور پہ 12 کو ہی مانتے ہیں، 12 اماموں، اور 12واں ان کا فرضی امام ہے، اس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، کسی نے دنیا کے اندر اس کو نہیں دیکھا۔ تو بہرحال امامت ان کے ہاں جو ہے نا یہ بہت بڑا منصب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی، بالخصوص رسالت کے باب میں یا خبر کے باب میں، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں اس سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی، یا بلکہ اس میں تو وہ نبیوں سے بھی زیادہ غلو کر جاتے ہیں جو ان میں سے غالی ہیں۔ تو جو یعنی جو امامت کا درجہ ہے نا، یہ دراصل یہ کفری عقیدہ ہے، کلی طور پر اگر اس کی حقیقت کو جانا جائے تو یہ کفری ہے۔ تو روافظ کا سب سے بڑا کفر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ امامت ہے، وہ اس کو یعنی معصوم عصمت کا درجہ دیتے ہیں کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ یعنی اسی لیے نا ان کی کتابوں کے اندر یہ ملا یحد الفقی ہو جائے یا جو بھی ان کی جو 4 امہات الکتب ہیں، ان کے اندر بیشتر بلکہ تقریباً ساری ہی روایتیں ان کی آئمہ سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ ذکر نہیں کرتے، اور اس کو وہ شریعت کا درجہ دیتے ہیں، تو یہ ایک اس بہت بڑا کفر ہے، ٹھیک ہے، اس پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے، لیکن یعنی اب کیا کریں، کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں۔ اچھا، یہاں تک جو ہو گیا، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی وہ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جو بات کر سکتے ہیں، جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ جی جی، کل بھی کلاس ہوگی جی انشاءاللہ، تو کل 8 بجے، یا بتا دوں گا میں، ویسے تو 8 بجے ہوگی، اگر آگے پیچھے کرنی ہوئی یعنی 8:30 ہونی ہے تو میں بتا دوں گا، ویسے تو 8 بجے ہی سمجھے ہیں کلاس ہوگی کل۔ تو اب یہ کچھ متعین ان کے جو تان ہیں ان کا ذکر ہے خلفائے راشدین کے اور دیگر صحابہ کے بارے میں۔ ان سے جو برات کرنے کو نا یہ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ شروع سے ہی جو اسلامی تاریخ ہے نا،
جو تاریخ کی کتابیں ہیں، اس کو شیعہ راویوں نے گدلا کر دیا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا ان کے مقاعد کے اندر کہ ایک یہ بھی تھا کہ یہ شیعہ راویوں، ان کے شیعہ جو رافضی تھے انہوں نے اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ تدبیریں کی، اور انہوں نے اہل سنت کی ایڈیشن کر دی بہت زیادہ۔ تو ان کا تمیز بہت ضروری ہے۔ بہت سی ایسی واہیاں تباہیاں جو صحابہ کے بارے میں ہے، یہ ان رافضی راویوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ واقدی ہو گیا، ابو مخنف ہو گیا، لوط بن یحییٰ، یعنی اس پر بھی ہم یعنی چند راوی جو ان کے ہیں، جو روافظ کے راوی ہیں، ان کا بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اللہ نے چاہا۔ تو یعنی ایک دو لیکچر اس پر ہونے ضروری ہیں، اس کے بعد ہم اس روافظ کے چیپٹر کلوز کریں گے۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ کیا سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے جو سہولت کار ہیں، یعنی روافظ کے جو نیم روافظ ہیں، وہ بھی پورا حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ کہہ لیں گے نا، وہ شیعہ روافظ تو کھلے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، تو یہ کھلے لفظوں میں نہیں کہتے، باقی کام وہ سارا وہی کرتے ہیں، یعنی ان کی عزت اور مقام کو کم کرتے ہوئے وہ ان کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں تاکہ بھی ان پر یہ اپنے تیر چلا دیں، ٹھیک ہے؟ جی، کسی کا کوئی سوال یہ ابھی تک نہیں آیا؟ جی شیخ مسلم، کوئی سوال نہیں۔ اچھا جی، اس میں جو ہے نا ان کے برے عقائد میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ، وہ عقیدہ تحریف قرآن کا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم صرف یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں نا، تاکہ ہمارا کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ تو عقیدہ جو تحریف قرآن ہے نا، یہ ان کا یاد رکھیں کہ بنیادی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس پر تقریباً جو سبھی شیعہ علماء جو ہے نا یہ متفق ہیں۔ بلکہ آپ جانتے ہیں نا کہ علامہ احسان علیہ زہی رحمہ اللہ نے یعنی ایک کتاب لکھی ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے جو شیعوں کے تعارف کے حوالے سے، تو شیعہ و سنہ، اس کے اندر وہ صفحہ 122 پر علامہ احسان علیہ زئی صاحب کئی ایک شیعہ کے حوالے پیش کرنے کے بعد حاصل کلام لکھتے ہیں: الحاصل ان متقدم الشیعتی و متأخریہم تقریبا جمیعہم متفقون علی ان القرآن محرف مغیر فیہ محذوف عنہ۔ کہتے ہیں کہ متقدمین جو پہلے شیعہ اور بعد والے جو شیعہ ہیں، تقریباً سب کا اتفاق ہے اس پر کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس میں تغیر ہوا ہے، اور اس میں سے کچھ حذف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن میں کمی ہونے پر تو تقریباً سارے شیعہ متفق ہیں۔ ہاں، زیادتی کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، زیادتی کے اوپر ان کی نصوص ہیں، تو نقص یعنی اس کے اندر کمی کے اوپر تو سب کا تقریباً اتفاق ہے، لیکن اس میں زیادتی یعنی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بلکہ ایک شیعہ ہے، تبرسی شیعہ، متوفہ غالباً 1320، حسین بن محمد تقی نوری ہے تبرسی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے پوری، میرے پاس وہ کتاب ہے، تقریباً وہ 1000 صفحے کی کتاب ہے۔ اس نے پوری کتاب لکھی ہے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ یہ ایک کہتے فیصلہ کن اس میں بات ہم کر رہے ہیں کہ جی رب الارباب کی کتاب کے اندر تحریف ثابت ہے، اس کے اندر ایک تحریف ہوئی ہے، کہ اس پر اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تقریباً 1000 صفحے کی عربی کے اندر کتاب ہے، غالباً یہ فارسی میں ہوگی شاید، نہیں بلکہ عربی میں ہی ہے، تو یہ کتاب میرے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہ کتاب، اس میں اس نے جو ہے نا کئی علماء، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی 30 سے زیادہ شیعہ علماء کے حوالے پیش کیے ہیں جنہوں نے تحریف قرآن کی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، یعنی واقعتاً
جو ہے نا یہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اس طرح ملا باقر مجلسی ہے، ٹھیک ہے، میرات العقول کے اندر اس نے یہ لکھا ہے، تو کہ یہ ہے نا صحیح اخبار موجود ہے اس پر، لا یخفا، یہ چیز کسی پر مخفی نہیں ہے کہ ان کثیر من الاخبار الصحیحتی، کہ بہت سی صحیح اخبار جو ہے نا صریحۃ فی نقص القرآن و تغییری ہی، یعنی ان کی جو صحیح اخبار جو روافض شیعوں کی جو صحیح اخبار وہ مراد ہے، بہت سی صحیح احادیث ان کی روایتیں ان کی صراحت کرتی ہیں کہ قرآن میں نقص ہوا ہے اور اس میں تغیر ہوا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں وہ ان دی ان الاخبار فی هذا الباب متواترۃ معنا، کہتے ہیں میرے نزدیک یہ ساری اس باب کے اندر جو روایتیں ہیں یہ متواتر کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی اتنی زیادہ ہے کہ تواتر تک پہنچتی ہیں، یعنی ان کو رد نہیں کیا جا سکتا، متواتر معنوی، یعنی الفاظ مختلف ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ وطرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد علیہ راسا، کہتا ہے کہ اتنی زیادہ روایتیں ہیں متواتر نقص قرآن پر کہ ان کو ان ساری روایتوں کو چھوڑ دینا دراصل ان یعنی متواتر حدیثوں پر کلی اعتماد کو چھوڑنا ہے دراصل، لہذا کہتے ہیں ان کو ان پر اعتماد کو ترک نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک اور کتاب موجود ہے، شاید میرے ادھر پڑی ہوگی لائبریری میں، اس میں باقاعدہ سکین کے ساتھ جو ہے نا ان کے حوالے پیش کیے گئے ہیں جس کے اندر انہوں نے تحریف قرآن کی بات کی ہے، تو اچھا، اب اس میں ایک تقیہ کرتے ہوئے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جی قرآن کو مکمل مانتے ہیں، کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، یہ تقیہ کرتے ہوئے کہتے بھی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا آپ کو ملے نا جو کہے کہ جی ہم تو قرآن کو اصلی مانتے ہیں، اس میں جو ہے وہ تحریف نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ تم تقیہ کر رہے ہو، یا تم تقیہ نہیں کر رہے ہو لیکن تمہیں اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی ایسے سادے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، جیسے کئی سنی ہیں جن کو اپنے مذہب کا ہی نہیں پتا، وہ بس ٹھیک ہے جی سنی کا گھر پیدا ہوا، کچھ ایسے شیعہ بھی ہیں جن کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں، جن کو اپنے مذہب کا پتہ ہے وہ قرآن کو اصلی نہیں مانتا، یا رکھ رکھاؤ کے اندر کہہ بھی دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں بری رائے نہ رکھیں، تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی مراد پتہ کیا ہوتی ہے، ان کے تقیہ کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مراد وہ قرآن ہے جو ان کے مذہب کے اندر ہے، کہ جو مہدی نے غار کے اندر لے کر وہ چھپا ہوا ہے، ان کا جو امیر مہدی ہے نا، ان کا جو اہل سنہ والا نہیں، جو ان کے نزدیک محمد بن حسن عسکری ہے، جو سامرہ والی غار کے اندر چھپا ہوا ہے ان کے بقول، جس کو ان کو 12واں امام مانتے ہیں نا، کہتے ہیں ان کے پاس وہ قرآن ہے، وہ لے کر چھپا ہوا ہے، اصلی قرآن لے کر وہ اس وقت نکلے گا جب اس کو اذن ہوگا، جب وہ آنا چاہیں گے اس وقت اصلی قرآن آئے گا، تو پھر جو ہے نا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے نا اس کو ہم کریں گے، جب تک وہ قرآن نہیں آ جاتا ہم پر امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا فریضہ واجب ہی نہیں ہوتا ان کے نزدیک، ان کی کتابوں کے مطابق۔ اچھا، اگر کوئی کہے نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ان کو کہیں بھی اچھا ٹھیک ہے، اگر قرآن اصلی ہے تمہارے نزدیک، تو پھر بتاؤ کہ یہ جو قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، یا دیگر جو صحابہ زید ہیں اور بھی جو صحابہ جو ان کے ایمان کا تو کیوں پھر بات کرتے ہو؟ اگر تمہارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے، یعنی ابوبکر، عمر اور عثمان سے برات ضروری ہے، یا وہ کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ، تو پھر ان کا جمع کردہ قرآن تمہارے نزدیک اصلی کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اب ہم تو یعنی ایک جھوٹا آدمی اس کی دنیا کے اندر لکھی ہوئی کتاب کو ہم معتبر نہیں مانتے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم قرآن کو معتبر کیسے مان لیں؟ ان کے بقول اگر نعوذ باللہ وہ بے ایمان تھے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ جامعین جو قرآن ہے ان کو ان کے ایمان کو کیوں نہیں تسلیم کیا جائے؟ اگر وہ نعوذ باللہ ایماندار نہیں تھے ان کے نزدیک، تو پھر قرآن اصلی نہ ہوا، اگر قرآن اصلی ہے تو پھر وہ بے ایمان نہ ہوئے، ایک بات تو ہے نا۔ دوسری بات کہ اگر یہ کہیں کہ ہم اصلی قرآن کو ہم تو قرآن کو اصلی ہی مانتے ہیں، اس میں تحریف نہیں مانتے، تو پھر ہمارا سوال ہے کہ جو ان کے علماء، یعنی جو پہلے علماء
جسے علامہ احسان علیہ الدین صاحب نے کہا ہے نا کہ پہلے اور بعد کے تقریباً سبھی علماء اس پر متفق ہیں قرآن میں تحریف ہوئی، ان کی تکفیر پہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں ابھی؟ ہے نا، اگر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کفری عقیدہ ہے، پھر ان کی تکفیر کرو کہ انہوں نے تو واضح طور پر کہا ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا سوال، تیسرا یہ ہے کہ ان کے تحریف قرآن کے بارے میں تقریباً جو ہے نا 2000 کے قریب روایت پہ جائے، یعنی جس طرح انہوں نے کہا تھا نا، ملا باقر مجلسی نے کہا ہے کہ متواتر روایتیں ہیں مانوی، تقریباً 2000 کے لگ بھگ ان کے یہاں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن ہم اصلی ہی مانتے ہیں، جو ہم تو قرآن کو محرف نہیں مانتے، تو پھر سوال ہے جی بھی وہ 2000 روایتوں کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، 2000 روایتوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو متواتر ہے، اگر جس طرح ملا باقر نے کہا نا کہ اس کو اگر ہم ان روایتوں کو چھوڑ دیں تو پھر تو متواتر سے کلی طور پر جو اعتماد اٹھ جاتا ہے، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جن لوگوں نے قرآن کی تحریف پر کتابیں لکھی ہیں، ان کی تکفیر پہ کیوں نہیں کی جاتی؟ ٹھیک ہے، بہرحال اس میں کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ یعنی ان چند سوال ان سے کریں بھی، ٹھیک ہے اگر تم سچا واقع مانتے ہو تو پھر بتاؤ بھئی ان چیزوں کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، پھر ایک روایت پڑھی جاتی ہے جی مسلم احمد کی روایت، اس سند اس کی حسن ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کہ یہ بکری نے قرآن کے اوراق کھا لیے تھے۔ تو میں پوری روایت پڑھتا ہوں، پھر اس کو بعد یہ مشہور ان کا اعتراض ہے، باقی بھی کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات تفصیل طلب ہے، پھر کبھی کسی موقع پر اللہ نے موقع دیا تو ہم کریں گے اس کا جواب بھی۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی لقد انزلت آیت الرجم ورضعات الکبیر عشرا، کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر رجم کی آیت نازل ہوئی تھی، اور 10 مرتبہ دودھ پینے کی جو ہے نا رضاعت کبیر، 10 مرتبہ دودھ پینے سے جو رضا ثابت ہوتی تھی، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود تھا۔ کانت فی ورقۃ تحت سریر فی بیتی، کہتے ہیں یہ ایک ورقہ کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور جو میرے گھر میں میرے جو ہے نا تکیے کے نیچے تھی، ٹھیک ہے، یعنی تکیے سے مطلب چار پائی کے نیچے تھا، مطلب تکیے کے نیچے تھی یا کسی چادر کے نیچے تھی جو میں نے رکھی ہوئی تھی سنبھال کے، تو یہ ایک ورقہ پر لکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب فلمش تقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاغلنا بامری ہی، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئے، تو وہ داخلت طویبۃ لنا فاکلتها، تو ہماری ایک بکری آئی اور ان دونوں آیات پر کا جو اوراق تھا وہ کھا گئی اس کو۔ اب اس بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے دیکھو جی قرآن کے اندر قرآن کو تو بکری کھا گئی تھی تو اس میں کمی ہو گئی، بالفرض والمحال، اگر مان بھی لیا کہ واقعات، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن 2 آیات کا ذکر کیا ہے نا، کہ رجم والی آیت اور رضاعت کبیر، 10 مرتبہ دودھ پینے والی، 10 مرتبہ دودھ پینے سے جو رضاعت کبیر ثابت ہوتی ہے، یہ جو آیات نازل ہوئی تھی یہ تو منسوخ ہو گئی، ان کی تلاوت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، رضاعت کبیر والی کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، لیکن جو رجم والی آیت ہے اس کی تلاوت منسوخ ہوئی، حکم باقی رہا۔ تو یہ تو منسوخ ہو گئی تھی، اور ان منسوخ شدہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، سنبھال کے رکھی تھی بھی، اس کی بے حرمتی کیوں کرنی ہے، سنبھال کے رکھی، اب اس کو بکری کھا گئی ہے، اس سے قرآن میں کیا فرق پڑا؟ یہ تو آیتیں ہی قرآن سے تلاوت ان کی نکال دی گئی تھی، تو جو چیز منسوخ ہو جائے وہ تو قرآن کا حصہ رہی ہی نہیں ہے، یعنی جس کا کی تلاوت منسوخ ہو گئی وہ تو قرآن کا حصہ رہی ہی نہیں ہے، ان کو اگر بکری کھا ہی گئی ہے تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس میں تحریف کیا ہو گئی؟ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا قرآن پاک صرف سیدہ عائشہ کے پاس لکھا ہوا تھا؟ بالفرض یہ قرآن کا حصہ ہوتی بھی، یا اس کے علاوہ کوئی اور حصہ بھی کھا لیتی بکری، تو اس سے کیا نعوذ باللہ قرآن مشکوک ہو جاتا؟ سیدہ عائشہ ہی کے پاس قرآن ہی صرف لکھا ہوا تھا، نہ ہی صحابہ نے صرف ایک ہی صحابی سے قرآن جمع کیا، سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کو جمع کیا ہے کئی صحابہ سے لے کر جمع کیا ہے، تو وہ آیات اور بھی صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھی،
ٹھیک ہے، اگر بالفرض بکری نے وہ آیات بھی کوئی اور آیتیں بھی کھائی ہوں تو اس سے اب دیکھیں نا، ہمارا قرآن جو ہمارے پاس نسخے ہوتے ہیں قرآن کے، کئی بار وہ جو ہے نا وہ بسیدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم بہا دیتے ہیں، یا اس کو جو ہم اس قرآن بین کے اندر ڈال دیتے ہیں، اوراق بین کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے گھر سے تو وہ ختم ہو گیا ہے وہ قرآن مجید، لیکن وہ دنیا سے تھوڑی ختم ہوا ہے؟ یا وہ اوراق جو قرآن کے پھٹ گئے ہیں، وہ قرآن کے حصے سے تو ختم ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے؟ تو یہ یعنی بالکل فضول اعتراض ہے۔ سیدہ عائشہ نے صرف ایک بات کیا کہ بکری آخر وہ کھا گئی، دو آیتیں وہ میں نے جو منسوخ آیتیں تھی وہ پڑھی تھی، میں نے لکھی ہوئی تھی، وہ آخر وہ کھا گئی بس۔ اب اس میں کہاں آ گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس میں تحریف ہوئی ہے؟ اس طرح کی جو ہے نا وہ ظاہر سے یعنی ظاہر پرست جو لوگ ہیں، یعنی روافض، وہ اس طرح کی اچھی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی آیات جو ہے نا، ان اس طرح کی احادیث سے وہ غلط استدلال کر کے اہل سنہ کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جی، یہ بکریاں قرآن کھاتی رہی اور یہ قرآن کو سنبھال نہیں سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، جی کسی کا کوئی سوال جی اس باب میں، تحریف قرآن کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی؟ تو اس عقیدے پر تو کسی کو اشکال نہیں نہ ہے؟ اس عقیدے کے اندر کسی کو کوئی اشکال ہے تو وہ بیان کر دیں جی۔ کوئی سوال ہوتا ہے نا جی، کسی کے کوئی اعتراض کبھی کیا ہو، کئی باتیں ذہن میں نہیں رہتی تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی۔ کوئی اشکال نہیں جی، ماشاء اللہ۔ یعنی اشکال آپ کو نہیں، لیکن آپ پر کسی نے کوئی اشکال ڈالا ہو تو وہ بیان کر دیں۔ شیعہ جتنی بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا، یاد رکھیں اس طرح کی جو تحریف قرآن کو ثابت کرنے کے لیے وہ روایتیں پیش کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، وہ یا تو ضعیف ہوتی ہیں یا پھر ان کا معاملہ یعنی نسخ والا ہوتا ہے، یعنی وہ منسوخ آیتوں کو جو نکال دی گئی ہوتی ہیں اس کو پیش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ قرآن میں کمی کر دی، وہ اللہ کے بندو وہ تو منسوخ التلاوہ ہے، ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، ان کو قرآن پاک کے اندر تو رکھنا ہی نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر تو لکھنا ہی نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، تو جو پہلے قرآن میں لکھی جاتی تھی اللہ نے اس کا حکم اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو اٹھا لیا، یا حکم بھی اٹھا لیا، یا صرف حکم کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح کی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں تحریف قرآن کے عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے، اس کو کوئی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل آ کر اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی خرخنہ سازی کر سکتا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ آیات اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں، اور اس کا انکار، ہماری آیات کا انکار ظالم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ ہجر 9 نمبر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے حفاظت اور نگہبانی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔